علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کون سی باتیں ہیں، یہ کون سے امور ہیں جو محمد غزالی کو امام غزالی بنا دیتے ہیں؟ حضرت نے سرنامے میں ابتدا بہت مضبوط ماشاءاللہ فرمائی، اس وقت کے حالات بتائے، مرکز بتایا، اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات جو میں باریکی تک پہنچا ان کی گفتگو سے کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے مرکز میں آ کے انسان بڑا کام کرے گا، دیٹس ناٹ نیسسری، جب تک کہ وہ اللہ کی طرف سے چنا نہ گیا ہو۔ بے شک اللہ جب چن لے گا تو پھر مجدد کچھ اور رنگ دکھائے گا۔ کیا فرمائیں گے محمد غزالی اور امام غزالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کیو ٹی وی کو خراج تحسین پیش کیا، سبحان اللہ، تو میں بھی اپنی جانب سے پوری ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، بالخصوص جس تشک و احتشام کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تو نہ صرف تذکرہ کرنا، بالکل صحیح، صرف تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ باقاعدہ جس پائے کی شخصیت ہے اس شان و شوکت کے ساتھ بالکل، الحمدللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی منفرد انداز ہے امام غزالی کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا۔ صحیح۔ دوسرا جو اس پروگرام کی خوبصورتی ہے وہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کی صرف شخصیت کے بارے میں کلام نہیں ہے بلکہ ان کے کام کے بارے میں بھی کلام ہے، ایسا ہی ہے، تاکہ لوگوں کو فکر غزالی بھی پہنچے، شخصیت غزالی کے ساتھ ساتھ کردار غزالی بھی پہنچے۔ بالکل صحیح۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کی جس طرح آپ نے سوال کیا، بڑا ہی اہم سوال ہے کہ غزالی سے امام غزالی تک کا سفر، صحیح، اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کچھ روشنی لیتے ہوئے میں عرض کروں کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی زمانہ اور ایک نواحی علاقے میں پیدا ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل صحیح، لیکن اس شخصیت کی اثر انگیزی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں فکر غزالی نہ پہنچے۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی یہ وہ آفتاب و مہتاب ہے، صحیح بات، طلوع تو طوس کے اندر ہوا ہے صحیح، مگر اس کی روشنی چہار دانگے عالم میں پہنچ رہی ہے، اور کہاں جہاں مثال غزالی نہ دی جاتی ہو، بالکل، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، اغیار، دنیا کے تمام تعلیم یافتہ طبقوں میں غزالی کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور کوڈ کیا جاتا ہے۔ واہ، صرف اس بات سے امام غزالی کی شخصیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیت کتنے بلند پائے کی تھی کہ آج صدیاں بیت گئیں، بالکل صحیح، 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور طویل عرصہ بھی نہیں پایا، 55 سال صرف آپ نے زمانہ پایا اس دنیا کے اندر، مگر دین کی وہ خدمت کر گئے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری علیہ رحمہ کے نام آج بھی زندہ ہے، ہزاروں سال بیتنے کے بعد زندہ ہیں، تو امام غزالی علیہ رحمہ بھی بالکل اسی پائے کی شخصیت نظر آتے ہیں کہ آج بھی اور بلکہ قیامت تک لوگ امام غزالی اور فکر غزالی سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ واہ، بالکل اس سفر میں جو بنیادی چیز ہمیں نظر آتی ہے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو کہیں کوئی منصب، کہیں کوئی عہدہ یا کہیں کوئی ان کی فکر لوگوں کو متاثر کرتی نظر آتی ہے، لیکن جس طرح امام غزالی رحمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے تھے، بالکل ایسا، تو صرف 28 سال کی عمر میں امام غزالی علیہ رحمہ اپنے علم کا لوہا منوا چکے تھے، اللہ اکبر، اور نیشا پور سے لے کر بغداد تک یہ 2 ایسے مراکز سے عالم اسلام کے جو علم کے مراکز میں شمار ہوتے تھے۔ صحیح، امام غزالی علیہ رحمہ پہلے اپنے علاقے سے خراسان سے نیشا پور گئے، نیشا پور میں امام جوینی علیہ رحمہ سے اکتساب فیض کیا ہے جو کہ امام الحرمین تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین، صحیح، اور پھر وہاں سے آپ گئے بغداد شریف۔ صحیح، بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس کی حیثیت میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ وہ منصب اور عہدہ ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء آرزو مند رہتے تھے کہ یہ مسند ہمیں مل جائے۔ کیا بات، امام غزالی وہ ہیں کہ بغیر کسی آرزو اور تمنا کے براہ راست آپ کو اس مسند پر بٹھایا گیا، اللہ اکبر، تمنا نہیں کیا آپ نے۔ اللہ اکبر، آپ کا وہ مقام تھا کہ جب آپ بادشاہ کے دربار میں ہوتے تھے اور بڑے بڑے علماء جب علمی مباحث ہوا کرتے تھے تو کوئی امام غزالی کے سامنے بولنے کی ہمت اور جسارت نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، وہ کمال آپ کو علم میں حاصل تھا۔ واہ، حضرت میں یہیں سے اس کو کنٹینیو کروں گا، جو کمال اور مرتبے تک ہم ہیں، پھر آگے کس وجہ سے امام غزالی ہوئے اور اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ ایک اس چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ARY QTV ٹی وی خراج پیش کر رہا ہے، اور انہیں خراج پیش کرنے کے لیے اسی شعبے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب بات ہوتی ہے ادب کی، جب بات ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی، دین کے اخلاق کی، اس کے ریئل مینرز کی، تو ہم کن شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں، جناب علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت آپ فرما رہے تھے کہ محمد غزالی کو امام غزالی، اور آپ نے ان کے کمالات پہ بات کی تھی، بادشاہ کے دربار کی مثال دی بریک سے پہلے، اس سے آگے بات کریں۔ امام غزالی علیہ رحمہ ان شخصیات میں ہیں
کہ جو علم کا جو شغف ہے نا آپ کا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ کتابیں نہیں لکھی جاتی، یعنی کتابیں چھپتی نہیں تھی، پبلشنگ کا کام نہیں ہوتا تھا، پریس نہیں ہوتے تھے، صحیح تو سارا علم جو ہوتا تھا کہ استاد صاحب درس دیا کرتے تھے اور تلامذہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، صحیح تو وہ لکھت جو طلبہ املا کیا کرتے تھے وہ تعلیقات شمار ہوتی تھی۔ امام غزالی علیہ رحمہ کو علم کا اتنا شوق تھا کہ آپ نے اپنے استادوں کی بات سن کر وہ ساری کی ساری محفوظ کر لی تھی۔ صحیح آپ جب سفر میں تھے تو ایسا ہوا کہ قافلے کو ڈاکوں نے لوٹ لیا، جب ڈاکوں نے لوٹا تو وہ جو آپ کا علمی سرمایہ تھا وہ بھی لے لیا۔ اللہ اب آپ کو اپنے مال و دولت کی چھننے کی فکر نہیں تھی، مگر وہ جو کتابیں گئی ہیں نا اس کا بہت زیادہ صدمہ تھا۔ آپ نے کوشش کی سردار سے بات چیت کر کہ بھئی میرا علمی سرمایہ مجھے واپس کر دو۔ اس وقت اس نے ایک جملہ کہا، بولا یہ تمہارا کیسا علم ہے، اگر کاغذ نہ رہیں تو تم کورے رہ جاؤ، اللہ تمہارا علم کاغذ تک محتاج ہے، اللہ اللہ کاغذ نہ رہیں تو مثال تم کورے ہو جاؤ۔ واہ تو یہ وہ مطلب آپ سمجھے غزالی سے امام غزالی والے سفر کا آغاز ہے، یہ نقطۂ آغاز۔ زبردست وہاں جب ان کو یہ بات ان کے دل پہ لگی کہ کیا واقعی صرف کاغذ ہیں تو میرے پاس علم ہے، جب کاغذ نہ ہو تو علم ختم، اس وقت امام غزالی علیہ رحمہ نے عہد کیا کہ اب جو پڑھوں گا صرف لکھوں گا نہیں بلکہ محفوظ بھی کروں بھی کروں گا، گا، دل کی تختی پر لکھوں گا۔ واہ اور ایسا لکھا کہ اس کے بعد جو کچھ پڑھا وہ ایسا ازبر یاد ہوا کرتا تھا کہ وہ صفحہ کرتاس پر بھی ہوا کرتا تھا واہ اور دل کی تختی پر ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ، غزالی سے امام غزالی ایسے معروف ہوئے کہ ہر صنف، ہر شعبہ اور ہر زمانے میں ہر صاحب علم نے آپ کو صرف غزالی نہیں امام غزالی ہی کہہ کر پکارا۔ صحیح بات، اور میدان عمل میں آپ کے کارہائے نمایاں کیونکہ اجتماعی شکل میں نظر آئے، اس دور کے ایک ریولیوشنری پرسنالٹی ہیں آپ، اور آپ ریولیوشن لائے۔